رات کا ٹائم ہے، آسمان پہ انگنت ستارے جگمگا رہے، چمک رہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ کسی کی اتنی نیکیاں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ میری ماں نے کہا من ہوا، وہ کون ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ میرے آقا نے جواب میں کہا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ ہر اولاد چاہتی ہے کہ عزت میرے، عظمت میرے باپ۔ ام المومنین کے دل میں بھی تھا کہ آقا نام لیں گے میرے باپ، آسمان کے تاروں کے برابر نہیں۔ کیوں بھئی اہل علم جتنے لوگ بیٹھے ہو، اس سوال کا کیا مطلب تھا؟ بھئی جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکی، یہی میں نے یہ جو ہمارے کچھ دوست اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، انہاں دی اے دلیل ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک کو پتہ تھا کہ آسمان کے تارے کتنے جانتے تھے نا۔ اے وہابی دو بندی آکھ دیں بھئی جان دے نہیں، جانتے تھے نا آسمان کے تارے کتنے ہیں۔ واہ، علم کوئی تو آڈے کول سکھے، خدا دی قسم۔ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ علم غیب کیا ہوتا ہے اور اطلاع علی الغیب کیا ہے؟ تم علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں فرق کو نہیں سمجھتے ہو، اتنے جاہل ہو۔ آسمان کے تاروں کا پتہ چل جانا اسے علم غیب کہتے ہیں؟ کیوں بھی تسوں بھی حیران ہو گیا، تھوڑے ذہن میں چاہیے ہوئے گا۔ آسمان کے تاروں کا اگر میرے نبی کو پتہ ہو اسے علم غیب کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے علم غیب۔ کبھی ہمارے دورہ تفسیر میں شریک ہو، ساڈے کول قرآن پڑھ، تجھے ہم بتائیں کہ علم غیب کیا ہوتا ہے۔ اس زمین میں انسان کتنے ہیں؟ آسمانوں میں فرشتے کتنے ہیں؟ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کتنے ہیں؟ زمین میں درخت کتنے ہیں؟ ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں؟ لگنے والے پتے کتنے ہیں؟ پھول کتنے ہیں؟ پھل کتنے ہیں؟ پھول کی پتیاں کتنی ہیں؟ سبحان اللہ۔ جنگل کتنے ہیں؟ سمندر، دریا، ندیاں، نالے کتنے ہیں؟ ان میں پانی کی مقدار کتنی ہے؟ اس کائنات میں ریگستان کتنے ہیں؟ ان میں ریت کے ذرے کتنے ہیں؟ اس کائنات میں درندے، چرندے، پرندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، چیمٹیاں کتنی ہیں؟ ہر ایک کی زندگی کتنی ہے؟ باقی زندگی کتنی گزارنی ہے؟ انسان کتنے ہیں؟ ان پہ جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں؟ اس کو علم غیب کہتی ہیں۔ یہ خاصا نبیوں ولیوں کا نہیں، عرش والے کا ہے۔ یہ ہے علم غیب۔ صرف ستاروں کا جان لینا علم غیب ہے، اسے علم غیب کہتی ہیں۔ وما یسقط من ورقۃ، درخت کی ٹہنی سے کوئی پتا ٹوٹ کے نہیں گرتا۔ اللہ اکبر۔ پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگل ہوں،
ایک سیکنڈ میں کروڑوں اور اربوں پتے گر رہے ہوں، قرآن کہتا ہے ہر گرنے والے پتے کو جانتا ہوں۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آتے ہوئے راستے میں اس پتے نے کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ہے علم غیب جناب، ہاں یہ خاصا نبیوں کا نہیں ہے۔ تم پتہ نہیں علم غیب کو نبی کی عظمت مانتے ہو۔ انا للہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یار؟ ایک نبی کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتا ہو کہ اس دنیا میں چیونٹیاں کتنی ہیں، یہ عظمت ہے نبی کی۔ ایک نبی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں، ایک نبی کو پتا ہونا چاہیے کہ کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، پرندے چرندے کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، اس کائنات میں کتیاں بلے سور کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، نہیں بولے کسی نبی کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے، جاننا اس کے لیے ضروری ہے جس نے ان کو روزی فراہم کرنی ہوتی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ اس کو علم غیب کہتے ہیں جناب۔ ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہو۔ نبی پاک نے خیبر میں کہا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا، جانتے تھے نا؟ یہ ایک بات کا پتہ چل جانا اسے علم غیب کہتی ہیں۔ بدر کی رات کو کہا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، جانتے تھے نا مرنے کی جگہ ان کافروں کے۔ علم غیب اسے کہتی ہیں کہ 70 بندوں کے مرنے کی جگہ کا پتہ چل جائے، اسے علم غیب کہتی ہیں۔ علم غیب اسے کہتے ہیں فلاں چیونٹی، فلاں کیڑا، فلاں مکوڑا، فلاں مکھی، فلاں سانپ، فلاں سور، کتا، بلی، فلاں پرندہ، چڑیا، اس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، دن میں مرنا ہے کہ رات میں مرنا ہے، صبح مرنا ہے یا شام مرنا ہے، ہر ایک کے مرنے کی جگہ کو جاننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ اس میں سے اللہ کرے میں سمجھا لوں، اس میں سے اللہ کسی ایک بندے کے مرنے کی جگہ، 2 بندوں کے مرنے کی جگہ، 100 بندوں کے مرنے کی جگہ اپنے کسی پیارے کو بتا دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔